مرحبا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی 25ویں شب یعنی طاق رات اور جمعۃ الوداع کی بھی رات ہے آج. اور پچھلے ایک درس میں ہم نے سائیں روضہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد مبارک جس میں آپ نے حضور سیدنا غوث الثقلین کریم الطرفین حضرت پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا تھا کہ اگر منگل کو رمضان مبارک کا چاند ہوا تو پھر شب قدر 25ویں شب یعنی جمعہ کی رات ہوگی. اللہ کرے کہ آج کی رات پر حضور غوث پاک کا یہ قول مبارک لاگو ہو، کیونکہ آج موسم میں بھی کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے. تو اللہ پاک کی قدرت سے بعید نہیں کہ آج ہی شب قدر ہو. ہو سکے تو آج کی رات کچھ نوافل پڑھ لیں، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کر لیں، سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، کسی بھی طرح بس اللہ پاک کی یاد کر لیں، کچھ نوافل پڑھ لیجیے آپ. اور اگر آج شب قدر ہو گئی تو بارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، اس ملک کے لیے، ساری امت کے حق میں، خصوصاً فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ پاک سے دعائیں کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تلاوت قرآن مجید کا ذوق و شوق رکھنے والے اس موضوع کے تحت انشاءاللہ تعالی آج حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سنیں گے. اسی مناسبت سے درود پاک کے فضائل میں آج آپ کا ہی ایک قول مقدس سنتے ہیں. حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو تم مسجدوں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کو لازم کر لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو آئیے اب سنتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی قرآن پاک کا کیسا شغف تھا. محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بہت ہی مشہور روایت ہے کہ جب حضور سیدنا سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 4 سال کی ہوئی تو رسم و رواج اسلامی کے مطابق والد محترم سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کی ادائیگی اور مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے، اور استاد محترم کے سامنے آپ 2 زانو ہو کر بیٹھے. استاد صاحب نے کہا کہ پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر 18 پارے زبانی سنا دیے. اللہ اکبر سبحان اللہ. یعنی استاد محترم نے تو کہا جیسا کہ بچوں کی رسم بسم اللہ ہوتی ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی جاتی ہے، تو استاد محترم نے آپ سے بھی فرمایا اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ دی اور اس کے بعد مزید 18 پارے پڑھ کر سنا دیے. سبحان اللہ.
تو استاد محترم نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے یاد کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں اور انہیں اکثر پڑھا کرتی ہیں، تو جب میں شکم مادر میں تھا تو وہ 18 پارے سن سن کر میں نے یاد کر لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک کے دیوانوں، ہمارے پیارے پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک رات جب آپ نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا، لیکن جس جگہ یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک قرآن کریم ختم فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، تو آپ نے دیکھا کہ حضور غوث پاک سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی قرآن پاک سے شغف رکھیں۔ دیکھیے ہمارے غوث پاک کس قدر قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ 15 سال تک مسلسل معمول رہا آپ کا کہ رات میں ایک ختم قرآن پاک کر لیا کرتے تھے۔ چلو ہم ایسا نہ صحیح، ہم اپنے وقت اور اپنی طاقت کے حساب سے تھوڑا تھوڑا ہی قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، ہو سکے تو ترجمہ اور تفسیر قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے، اور پھر اس پر جو تفاسیر ہیں نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، خزائن العرفان، اس کا بھی مطالعہ کیجیے۔ پھر اب تو دعوت اسلامی کی صراط الجنان یہ جو تفسیر آئی ہے تو اس کو بھی اپنے گھر میں رکھیے، اس کا مطالعہ فرمائیے۔ ہو سکے تو روزانہ کم از کم ایک رکوع ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنا لے تو انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کس طرح آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، اس کو روزانہ تلاوت کرنے کا، دوسروں کو سکھانے کا بھی جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔